العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا وفي رواية يأكل منه أكلا ذريعا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقعاء کی ہیئت میں بیٹھ کر کھجوریں کھاتے دیکھا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کھجوروں کو جلدی جلدی کھا رہے تھے. مقعین اقعاء سے ہے یہ بیٹھنے کی ایک ہیئت ہے جس میں آدمی سرین پر بیٹھ کر زانوں کو کھڑا کرتا ہے. یہ ایک متواضع صورت ہے. ذریعاً جلدی جلدی کھا رہے تھے، شاید کسی وجہ سے جلدی میں تھے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن اصحابه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دو کھجوروں کو جمع کرے، یعنی ایک ساتھ دو کھجوریں کھائے، الا یہ کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ کھانے میں سخت تنگی تھی، پھر جب وسعت آ گئی تو یہ حکم موقوف و منسوخ ہو گیا. اب دو کھجوروں کو ملا کر کھا سکتے ہیں. بہرحال ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں ایک ایک کھجور کھانا مستحب ہے. ہاں اگر الگ کوئی کھا رہا ہو تو وہ تین تین بھی ملا کر ایک ساتھ کھا سکتا ہے، اور اگر مجلس کے سارے ساتھی اجازت دیں پھر بھی دو کو ساتھ ملا کر کھا سکتا ہے، جس طرح اس حدیث میں مذکور ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجوع اهل بیت عندهم التمر وفي روایت قال یا عائشہ بیت لا تمر فيه جیاع اهله قالها مرتين وثلاثا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں. آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے. گھر میں اگر کھجور ہے تو گھر کے لوگ فقر و فاقہ میں نہیں ہیں اور نہ بھوکے ہیں، اور کھجور نہیں تو بھوکے ہیں. یہ حدیث ان لوگوں سے متعلق ہے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کا گزارا صرف کھجوروں سے ہوتا تھا. نیز اس حدیث میں کھجور کی فضیلت کا بیان ہے کہ گھر میں کھجور کا ہونا باعث برکت ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھجور کو گھر میں ذخیرہ کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر صرف کھجور اور کچھ نہ ہو تو پھر بھی آدمی کو یہ شکایت جائز نہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت کوئی اور چیز کھانے سے پہلے 7 اجوا کھجوریں کھائیں گا اس کو اس دن کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. تمرات اجوا مدینہ منورہ کے عمدہ تر کھجوروں میں سے سیاہ رنگ کی ہوتی ہے. مٹھاس میں زیادہ میٹھی نہیں بلکہ معتدل ہوتی ہے. اس کی گٹی گول ہوتی ہے، دانہ بھی گول ہوتا ہے. بہت مہنگی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ صبح کے وقت اس کے 7 دانے نہار منہ کھانے سے آدمی زہر اور سحر سے محفوظ رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اجوا کے لیے دعا مانگی ہوگی کہ اجوا میں یہ تاثیر ہو. 7 کی عادت کا ذکر اللہ تعالیٰ کے علم پر ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی عجوة العالیة شفاء وانها تریاق اول البکرہ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالیہ کی اجوا کھجوروں میں شفا ہے اور وہ زہر وغیرہ کے لیے تریاق کی خاصیت رکھتی ہے، جبکہ اس کو دن کی ابتدائی حصے میں یعنی نہار منہ کھایا جائے. عالیہ مدینہ منورہ کے اطراف کے علاقوں کو حوالی کہتے ہیں. بعض حوالی 3 سے 8 کلومیٹر دور تک واقع ہیں. زیر بعض حدیث میں مدینہ منورہ ہی کی حوالی میں سے ایک کا ذکر ہے. اول البکرہ صبح نہار منہ کھانے سے فائدہ ہوگا. تریاق ایک دوا کا نام ہے جو زہر کے لیے مفید ہوتی ہے. وانها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا انما هو التمر والماء الا يؤتى باللحيم. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ بعض مہینہ ہم پر ایسا گزرتا تھا کہ ہم اس میں آگ نہ جلاتے تھے، یعنی بعض مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزرتا تھا کہ ہمارے گھر میں سامان خوراک نہ ہونے کی وجہ سے چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، اور اس عرصے میں ہماری غذا کا انحصار صرف کھجور اور پانی پر ہوتا تھا، الا یہ کہ کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا تھا. لحیم یہ لحم کی تصغیر ہے تقلیل کے لیے، یعنی باہر سے بھی کوئی شخص تحفہ بھیجتا تو ہم گوشت کھا لیتے
تو پھر ہم گوشت کھا لیتے، ورنہ کھجور اور پانی پر اوقات گزارتے تھے، یعنی گزر اوقات اسی پر ہوتا تھا۔ یاد رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فاقے اختیاری تھے، یہ موجب عار نہیں بلکہ باعث فخر ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف خوبیاں آ جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فقیری میں شان قیصری تھی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ وانہا قالت ما شبع آل محمد یومین من خبز بر الا واحدهما تمر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 2 دن گیہوں کی روٹی سے اپنا پیٹ بھرا ہو اور ان 2 دنوں میں سے 1 دن کی غذا کھجور نہ ہوئی ہو۔ گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، ہاں جو سے بھرا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ اور ترک دنیا کے بارے میں ایک ضابطہ اپنی ذات کے لیے مقرر فرمایا تھا، دوسرا ضابطہ اہل بیت کے لیے تھا، اور تیسرا ضابطہ عام امت کے لیے تھا۔ اپنے لیے خالص فقر تھا، اہل بیت کے لیے کچھ رکھنے کی اجازت تھی، امت کے لیے آسانی رکھی۔ وانہا قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبعنا من الاسودین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم نے آپ کی حیات میں کبھی 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی سے پیٹ نہیں بھرا۔ 2 سیاہ سے مراد پانی اور کھجوریں۔ اب سوال یہ ہے کہ پانی کا ملنا کیا مشکل تھا کہ اس سے پیٹ سیر نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی نہار منہ پانی نہیں پی سکتا ہے، جب پیٹ میں کھجور وغیرہ نہ ہو تو نہار منہ پانی بھی استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے کھجور نہ ملنے سے گویا پانی بھی نہیں ملا کہ پیٹ بھرا جا سکے۔ اسودین کا لفظ بطور تغلیب ہے، ورنہ پانی کالا نہیں ہوتا۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال الستم فی طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدقل ما يملأ بطنه۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم لوگ اپنے کھانے پینے میں جس طرح چاہتے ہو عیش نہیں کرتے، یعنی تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اپنے خواہش کے مطابق وسعت و افراط اختیار کر کے عیش و راحت کی زندگی گزار رہے ہو، جبکہ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں دیکھا کہ آپ کو ناکارہ کھجوریں بھی اس قدر میسر نہیں ہوتی تھیں جو آپ کا پیٹ بھر دیتی۔ ردی کھجور کو دقل کہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ سے کیا ہے یا تابعین سے کیا ہے رضی اللہ عنہم رحمہم اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی جہاں میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے تھے، اسی وجہ سے آپ نے دنیا کی لذتوں سے اجتناب کیا، جو کچھ پاس ہوتا تھا دوسروں پر نثار کرتے تھے اور خود فقر و فاقے برداشت کرتے تھے، یہ فقر اختیاری تھا۔ چنانچہ بعض روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کھجور پر گزارا کرنا پڑتا تھا، کوئی اور غذا نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ کھجوریں بھی نہایت قلیل مقدار میں ہوتی تھی، پھر فرمایا کہ وہ قلیل کھجوریں بھی ردی قسم کی ہوتی تھی۔ آپ نے زہد و قناعت کی زندگی گزار کر امت کو ترک دنیا کی تعلیم و تربیت کا نمونہ دیا۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتي بطعام اكل منه وبعث بفضله الي وانه بعث الي يوما بقصعة لم يأكل منها لان فيها ثوما فسألته احرام هو قال لا ولكن اكرهه من اجل ريحه قال فاني اكره ما كرهت۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھاتے اور باقی بچا ہوا میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ایسا کاسا بھیجا جس میں کھانا تھا اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے کہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کی بو کے سبب میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو پھر میں بھی اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا، کیونکہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اس کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ لہسن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا قبول نہ کیا اور ساتھیوں کو کھلا دیا۔ معلوم ہوا کہ کچا لہسن کھانا حرام نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔
عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او قال فليعتزل مسجدنا او ليقعد في بيتي وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال قربوها الى بعض اصحابه وقال قل فاني اناجي من لا تناجي. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا کچی پیاز کھائے ہوئے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہم سے الگ رہے یا ہماری مسجد میں نہ آئے، یا یہ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے، یعنی ہماری مسجد میں نہ آئے، یا یہ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ کہیں جانے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھا رہے. اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں ترکاری سبزیاں تھیں، یعنی لہسن پیاز وغیرہ. آپ کو اس میں بو محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کسی خادم سے فرمایا کہ اس کو اس فلاں شخص کے پاس لے جاؤ، اور پھر اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کو تم کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں جس ہستی کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں اس کے ساتھ تم سرگوشی نہیں کرتے. رابی کو روایت کرتے ہوئے دو جگہ شک ہو گیا، اس لیے او کو ذکر کیا جو شک کے لیے آتا ہے. ہر وہ شخص جسے کچا پیاز، لہسن، مولی، تمباکو، پان استعمال کیا اور منہ سے بدبو اٹھ رہی ہو، ویسے بیماری کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہو، تو ایسے شخص کے لیے مسجد میں جانا مکروہ ہے جب تک کہ بدبو زائل نہیں ہو جاتی. مسجد کے علاوہ عام لوگوں کے مجموع میں اختلاط کرنا بھی مکروہ ہے. قربو اور کل کے الفاظ میں تعارض نہیں ہے، الگ الگ مخاطب ہو سکتے ہیں، جمع بھی اور مفرد بھی. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھانے کی علت یہ بیان فرمائی کہ میری سرگوشی فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کرتا ہوں، تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے، تم کھا لو. وعن المقدام ابن معدي كريب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. حضرت مقداد بن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ناپ توڑ کر لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت عطا کی جائے گی. وعن ابي محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو اللہ کی حمد و ثنا میں آپ اس طرح فرماتے سب تعریف اللہ کے لیے، ایسی تعریف جو بہت ہے اور پاکیزہ، یعنی ظاہر داری اور دکھاوے سے خالی ہے، جس میں برکت عطا کی گئی ہے، یعنی وہ ایسی بابرکت حمد ہے کہ ہمیشہ جاری و قائم رہے اور کبھی منقطع نہ ہو. وہ نہ کفایت کی گئی ہے اور نہ اس سے بے پرواہی ہو، اے ہمارے رب. اس لفظ سے لے کر آخر تک سارے جملے اور پورے کلام کو حمد کی صفت میں بیان کیا جا سکتا ہے، طعام کی صفت بھی بن سکتا ہے. دونوں صورتوں میں مطلب میں فرق آئے گا. اگر حمد کی صفت ہو تو مطلب اس طرح ہوگا کہ اس حمد کو ہم ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھیں گے، کسی مرحلے پر اس کو ہم کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے. یعنی اس تعریف کو ولا مودعین ہم ترک نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے. ولا مستغنن ہو، اور نہ ہم اس حمد سے مستغنی ہو سکتے ہیں بلکہ اس کی طرف ہم ہر وقت محتاج ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس حمد کو کسی حد پر نہ کافی سمجھا جائے، نہ اس کو ترک کیا جائے اور نہ اس سے بے نیازی برتی جائے. اگر ان جملوں کو طعام اور کھانے کی صفت بنائی جائے تو پھر ان جملوں کا مطلب اس طرح ہوگا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کسی وقت اس کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ ہر وقت اس کی طرف احتیاج رکھنا چاہیے. ولا مودعین یعنی نہ اس کی تلاش اور طلب کو ترک کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے استغنا برتی جا سکتی ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها. وسنذكر حديث عائشة وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ما شبع آل محمد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا في باب فضل الفقراء ان شاء الله تعالى. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بندے کی اس بات سے راضی و خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر خدا کی حمد و ثنا کرے، یا ایک مرتبہ پیے اور اس پر خدا کی حمد و ثنا کرے. اور دو روایتیں جن میں سے ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان دونوں روایتوں کو ہم انشاءاللہ باب فضل الفقراء میں نقل کریں گے. یعنی یہ دونوں روایتیں صاحب مصابیح نے کتاب الاطعمہ میں نقل کی تھیں، لیکن ہم نے ان کو باب فضل الفقراء میں نقل کیا ہے. یعنی جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. جب وہی بادشاہ کھلا رہا ہے تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے،
چونکہ الانسان عبد الاحسان. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.